نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم معزز سامعین و حاضرین، آج کا دن ہمارے مدرسے کے لیے خصوصاً اور تمام اہل علم کے لیے عموماً نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بہی معنی کہ ہمارے اکابرین نے جس طرح زندگی گزاری ہے، طلباء حضرات اسی کو نمونہ بنائے۔ جس طرح ہمارے شیخ الجامعہ رحمہ اللہ نے پوری زندگی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے، اس دور میں شدید بیماری میں درس بخاری کو قضا نہیں کیا، شدید بیماری میں دروس قرآن کی قضا نہیں کی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ گزارا۔ بہت بڑی کامیابی کی ظاہراً دلیل ہے، اور ایسے لوگ کم مل جاتے ہیں جن کی واحد مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول کی خدمت ہو، بغیر کسی لالچ کے۔ باطل طبقوں پر علماء حق اور دین حق کے تائید کی سلسلے میں باطل طبقے اس کے مد نظر تھے، کوئی رکاوٹ سامنے نہیں تھا، کسی قسم کی مصلحت، کسی قسم کی لالچ اس کا منشا ہی نہیں تھا، اور نہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی زندگی میں ایسا کوئی ذریعہ یا کوئی سبب ہو سکتا ہے کہ اس کو اس راستے سے روک لیتے۔ اللہ کے دین کے لیے ساری زندگی وقف کی، اللہ اس کو قبول فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہاں دے جس کا کوئی نہیں دے سکتا، اس کا صلہ سوائے اللہ۔ معزز طلباء، ہم بھی چاہیے کہ اکابرین نے جس محنت کے ساتھ اس دین کی خدمت کی ہے اور آخر دم تک انہوں نے دین کی دفاع کی، دین کی خاطر تکالیفیں برداشت، دین کی خاطر جانیں دی اور مال سب کچھ قربان کیا، ہم بھی اس کو اسی راستے کو اپنا نمونہ بنائیں، اسی پر ہم چلیں، اور سوائے اس کے کہ ہم سب کا اسی راستے پہ جانا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک چیز یقینی ہے اور وہ ہے موت۔ دھوکے میں نہ رہے، کل ما هو آت فهو قریب، جو چیز آپ کے سر پہ آنے والی ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے پاس قریب ہے۔ قبرستان میں جانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے منع کیا، اس لیے منع کیا کہ لوگوں میں شرک کے اثرات زیادہ تھے، اللہ رب العزت نے اس کو بلانا تھا کہ بھول جائے۔ جب مسلمانوں نے دین کی اہمیت، دین کی عقائد، اسلامی عقائد راسخ مضبوط ہو گئے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، پہلے منع کیے تھے اب جاؤ علا فزوروہا، تم زیارات کر لیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آ جائے۔ اسی طرح ہم روز بڑے بڑوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں صحیح معنوں میں موت یاد نہیں ہوتا ہے، وہیں سے چلے جاتے ہیں تو وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ لوگ دین الہی کی خادمین ہیں، آپ لوگوں نے سب کچھ چھوڑا ہے،
ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ پر اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے۔ آپ کے خاندان میں اور کتنے لوگ ہوں گے؟ آپ کے بھائیوں میں کتنے بھائی ہوں گے؟ کوئی تاجر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی اور ہے، کچھ اور ہے۔ اللہ نے اپنے عظیم محبوب دین کے لیے ان میں سے آپ کو اٹھا کر آپ کو پسند کر لیا، اس سے بڑی نعمت اور نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کو سمجھیں، اپنی کوتاہیوں کو دور کر لیں۔ اس طرح واقعات، بڑے بڑے واقعات، یہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ ہمارا بھی راستہ ہے، ایک دن اسی راستے پر ہم بھی چلیں گے، پھر سب کچھ سامنے آئے گا۔ بڑے بڑے دولت، بلڈنگیں، کارخانے لوگوں کی تھی اور یہاں کی یہی رہ گئے۔ کوئی چیز مسلمان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے سوائے دین اور اسلام کے، سوائے اتباع رسول کے، سوائے تعلیمات قرآن کے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے بچنے کا۔ تو جن لوگوں نے اس طرح زندگی گزاری ہے وہ تو ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ آپ لوگ یہاں زمانہ قدیم سے پڑھتے ہیں اور مولانا کے لیے آپ لوگوں نے دن رات دعائیں دینی ہے۔ ان کے احسانات ہم لوگوں پر اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا ہے اور اس میں ہم اللہ اور رسول کی کلام سناتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ ایک گھر کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ مولانا غور کرو، جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ دو کے دو ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا فکر ہوتی ہے کہ آٹا کہاں سے آئے گا، چینی کہاں سے آئے گا۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس قسم کے مخلوق کو اللہ تعالیٰ من اور سروائی پہنچا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آتا ہے، فکر نہیں ہے۔ وہ چیزیں میں ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، یاد آ گیا۔ جب ہم طالب علم تھے، اکوڑا خٹک میں پڑھتے تھے، تو شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر سا اپنے دور کا واقعہ بیان کیا کہ طالب علم میں ایسے برے حالات تھے ہمارے، کئی دنوں تک صحیح معنوں میں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں باہر نکلا اور وہاں جو ریڑھی میں روٹی کے ٹکڑے خریدتے ہیں نا ریڑھی والے، تو کہیں روٹی کا سکا ہوا ٹکڑا گر گیا تھا کس، تو میں نے اٹھایا اور پانی میں گیلا کر دیا اور وہ ٹکڑا میں نے کھایا۔ اندازہ کریں اتنے تکلیفیں برداشت، تب اللہ نے وہ مقام دیا جو سب دنیا کے سامنے ہے۔ ایسا ادارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے بنایا جو پاکستان کا دیوبند ثانی ہی کہا جاتا ہے۔ تو مولانا ہم نے یہ واقعات آتے رہیں گے، یہ ہم اپنے بھی ایک نمونہ بنائیں گے استقامت کی، اور اس قسم کے بزرگوں کے دن رات دعائیں کریں گے کہ اللہ جو پوری زندگی اس نے گزاری ہے اس کا صحیح بدل آپ بھی دے سکتے ہیں کہ جنت میں وہ مقام دے جو دوسرے اس پہ رشک کریں گے، اور انشاءاللہ دیتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ دین پر قائم رہو، رزق کی فکر نہ کریں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہم سب کے رزق کا وعدہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، ذمہ داری بھی کی ہے۔ اتنے فکر مند ہم ہوتے ہیں، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ ایک مرغی صبح سویرے 20-25 بچوں کو گھر سے نکالتے ہیں اور اس کی پیٹ بھر کر لاتے ہیں، جو ظاہراً کوئی اسباب، ظاہری اسباب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مہیا کرتے اسی وقت۔ اور یہ معذور ہو جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کر رزق پہنچاتا ہے۔ تو کیا ہمیں اتنی فکر مند ہونی چاہیے کہ ہم اسی دولت کی وجہ سے یا دنیاوی کی لالچ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں؟ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں، آپ بھی اس پر سوچیں
کہ روئے زمین پر سب سے محبوب مخلوق میں کون ہے اللہ کے لیے؟ اللہ کا رسول، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کیوں لوگ چلے؟ اب یہ بات جی بہرحال آپ لوگ پھر تشریف رکھیے۔ ہاں تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں دیکھیے جی، روئے زمین پر سب سے قریب تر اور اللہ کے قریب جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ کوئی قیمتی چیز سب سے محبوب کو دیا جاتا ہے۔ آپ خود بھوکے رہتے ہیں، جو ملتا ہے بیٹے کو کھلاتے ہیں۔ آپ پیاسے رہو گے، جو کچھ ملے گا وہ اولاد کو دو گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ لوگ آ رہے ہیں، میں آپ کے علم میں ہے کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ بچے تھے، تو کچھ مانگنا، گھر میں کوئی چیز نہیں، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو کھجور دے دیے ایک دو۔ اس نے ان دو کھجوروں کو باندھ کر بچوں کو دی تھی اور خود مومن علی۔ شام کو اللہ کے رسول کے سامنے واقعہ رکھا تو حضور نے اس کے ذہن کو موڑ دیا کہ آپ سمجھ گئے جس طرح یہ والدہ اپنی بیٹیوں پر مہربان ہے کہ خود بھوکے رہتی ہے اور وہ جو کچھ ہے بیٹیوں کو کھلاتی ہے، اللہ کی ذات اپنے بندوں پر اس سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اگر اس کے قریب کوئی آتا ہے تو پھر وہ جتنا سوچتا ہے اس کے بڑھ کر دیتا ہے، لیکن وہ قیمتی چیز جو ہے وہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ قیمتی چیز تو علم ہے، قیمتی چیز دولت نہیں ہے، دنیاوی اسباب نہیں ہے۔ اسی نقطے کی میں وضاحت کر رہا تھا کہ اگر یہ دنیا اتنا قیمتی ہوتا اور یہ سب کچھ اتنا واقعی قیمتی چیزیں ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے رسول کو اس سے محروم کبھی نہ کرتے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو یہ چیزیں نہیں دی تھی، اور دی ہے تو علم دیا ہے۔ ہمیں جو مقام ملا ہے اس کی طرف نسبت کی وجہ سے العلماء ورثۃ الانبیاء، کس چیز کے وارث ہیں؟ انبیاء نے تو مال نہیں چھوڑا ہے، جائیدادیں نہیں چھوڑی ہے، دولت نہیں چھوڑا ہے، ہمیں اور کیا چھوڑا ہے؟ اگر چھوڑا ہے تو علم چھوڑا ہے۔ تو ہمارا نسبت ان کی طرف کس لحاظ سے ہے؟ علم کی طرف۔ عالم اور غیر عالم میں فرق ہونا چاہیے، عالم میں بہت بڑی استغنا آنی چاہیے۔ ہاں جی، استغنا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم اس پر اکتفا کریں اور اس کی دین میں لگے رہیں۔ جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی دے گا، جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو بعض اوقات کو بغاوت سرکشی کا سبب بن جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی غریب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیتا ہے، مصیبتوں کے وقت اللہ کو یاد کر لیتا ہے، پریشانی کے وقت بھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے، لیکن جب مال اور دولت آ جاتا ہے تو گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کارخانے میرے ہیں، بلڈنگ میرے ہیں، گاڑیاں میری ہے، اولاد میرا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ چیزیں اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رجوع کرنے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم اسی علم پر قائم اور دائم رہیں اور اسی کے ساتھ تعلق کو بڑھائیں اور اپنے اکابرین ان جیسے ہستیوں کو جس پر آج ہم کیا کر رہے ہو رہے ہیں، ان کی ہستیوں کو سامنے رکھ کر اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ باقی چیزیں جو ہے یہ ایسی رہ جائے گی جو آپ دیکھتے ہیں۔ کچھ چیز بھی آپ دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں پر نظر رکھیں، ایک دن وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا رہتا ہے، دوسرے دن جیل میں چلا جاتا ہے۔
ایک دن دنیا اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. آپ کو ان چیزوں کا شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ ہوگا. آج کل سب کچھ نیٹ ہے، سب کو پتا ہے. کچھ حکمران ایسے ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو صدیوں لوگ ادھر بھی بھاگتے ہیں، سامنے پیچھے سے بھی بھاگتے ہیں، آگے سے بھی بھاگتے ہیں. وہ بچاتے ہیں ان کو. کیا کرتے ہیں؟ ان کو بچاتے ہیں. لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہی فوج بھی ان کو نہیں بچا سکتے ہیں. لہذا اللہ کی طرف سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے. اللہ کے دین ہی سے ہم جو ہے نا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے کام کو جاری رکھیں، اپنے والدین کی خدمت، اپنے پڑوسی کی تعلقات، اور دین پر استقامت اور حلال ذرائع راستے نکالنا، اور اولاد کے لیے وہی کچھ کرنا. جیسا آپ لوگوں کو اہل علم ہے، ایک آدمی حرام کھایا تو حرام کھانے سے نماز قبول نہیں ہوتی ہے. جب نماز قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کا اور کیا چیز قبول ہو جائے گا. اور حرام کھانے سے جو اولاد پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور پھر اولاد کی طرف اتنے ماتحتوں کی طرف بے خبر رہتے ہیں کہ وہ جو چاہتے کرتے رہتے ہیں. جب بڑے ہوتے ہیں تو باپ کو باپ نہیں کہتا ہے، باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو گالیاں دیتا ہے، باپ کو مارتی بھی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ کیسا لڑکا ہے، یہ کیسا بندہ ہے کہ اپنے باپ کو مارا. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ کیسا باپ ہے جس نے اس کو اصول دین بھی نہیں سمجھائے. بیٹے پر تو برا برا کہا جاتا ہے لیکن باپ پر کسی نے کہا ہے؟ ایسا ذمہ داری تو کس کی ہے؟ باپ کی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث میں بار آتا ہے. اسی طریقے سے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اہل علم اگر ایک فرد ہے تو پوری بستی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. اگر ایک بندہ گھر کا دیندار بن جائے تو پورا گھرانہ دیندار بن جاتی ہے. آج تو ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم جو ہے نا دوسروں کو سیدھا کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ان کے پاس جا کر ان کو صحیح کریں گے تو ان کو کیا صحیح کرنا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ کوئی ہو جاتے ہیں. یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. ورنہ صحابہ کرام تو اس طرح کس سے مرغوب نہیں ہو گئے، علماء حق تو اس طرح کس سے مرغوب نہیں ہو گئے. آپ کو اکابرین کا علم ہے کہ انہوں نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہے. تو معزز دوستو، آپ لوگوں نے اپنا کام جاری رکھنا ہے اور جو فرائض اس کو ادا کرنا ہے. علم میں انتہائی محنت کرنا ہے اور یہ آپ کے فرائض میں ہے اور یہی چیز آپ کی مستقبل ہے. اسی چیز کے لیے آپ نے آپ کو وقف کر رکھا ہے. باپ نے آپ کو اسی کے لیے چھوڑا ہے، بڑوں نے اسی کے لیے چھوڑا ہے. سب کچھ آپ کو فارغ کیا ہے کہ ہم کمائی کریں گے، آپ اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھیں. اسی کام کے لیے ہے نا. ہم سب کس کے لیے آئے ہیں؟ اسی کے لیے آئے کہ ہم اس دین کو سیکھیں. ایسا محنت کریں جس طرح آپ لوگوں کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ایک مصنف نے جو کتاب لکھی، دین کی شعبے بہت زیادہ ہیں. بضع و ستون بھی ہے، بضع و سبون بھی ہے، تو بہت شعبے ہیں. جس شعبے میں بھی لگ جائے بس وہ دین کی خدمت ہے. تاجر لوگ تجارت میں دین کی خدمت کرتے ہیں اور اس طریقے سے علماء میں کیا صحیح نہیں ہے کیا؟ ہاں کیوں پڑا؟ اچھا چلے. تو دوستو، ہم اپنے شیخ الجامعہ رحمت اللہ علیہ کی بنیادی طور پر ہم صحیح معنوں میں اس کے ساتھ وفاداری اس طرح ہوگی کہ اس کے بے شمار ادارے، کئی ادارے جو ہمارے لیے چھوڑے ہیں، ہم ان کو آباد رکھیں. ہم ان کو اس سے زیادہ آباد کریں جو اس کی موجودگی میں تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو والدین کی دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ بے دنیا سے تو والدین چلے گئے، ہم اس کا کیسے خیال رکھیں گے. تو اس کی تشریح کی گئی ہے جو اس کا دوست ہے اس کا خیال رکھیں، اس کی قریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، جو ان کے کام ہے ان کو قائم اور دائم رکھیں، ان کو جاری کریں. تو دعائیں تو زبان کے ساتھ کی جاتی ہے، عملاً بھی آپ نے وہ کردار ادا کرنا ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ شیخ رحم اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، ذرا بر کمی ہمارے کاموں میں نہ آئے، نہ تدریس میں، نہ تعلیم میں، نہ جس طرح وہ مسجد کو نماز کے لیے ہمیشہ کے لیے پابندی کے ساتھ طلباء پر
اول رکعت میں پہنچ جائیں، صف اول میں پہنچ جائیں، وقت پر مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جائیں. ہم وہی ان کے لیے نہیں، یہ تو اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، لیکن یہ اس کے طریقے کو زندہ رکھنا ہے کہ جس کام کے لیے اس نے کوشش کی ہے اس کو ہم کیا کر لیں، کامیاب کر لیں. اگر ہم یہ ساری چیز چھوڑیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ دوسری بات، آج کل ملک میں بڑی پریشانیاں ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ طلباء کا جو مسئلہ ہے وہ پیچیدہ ہے. اچانک مدرسے بند ہوتے ہیں، ابتدائی سال میں بھی 2-3 مہینے اسباق قضا ہو گئے، تو اس کمی اور نقصان کو ہم کیسے پورا کر لیں گے؟ تو آپ اس واقعے کے بعد جب وہ حالات ہو جائے تو آپ یہ کوشش کریں کہ کسی اور کام میں مصروف نہ ہو جائیں، کہ یہ جو کتابوں کا حق ہے، دین کا حق ہے، جو کمی ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور ہمارا سال بھی ضائع نہ ہو جائے. تو اس کے لیے بھی آپ نے توجہ دینی ہوگی. اور ساتھ ساتھ تقاضی بھی ہے، بیماریاں جب پھیل جاتی ہے اور تو بھی احتیاطی نہیں کرنا چاہیے. یہی اسباب ہیں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں مؤثر ہوتے ہیں. ہاں جی، تو اگر آپ کلہاڑی اٹھائیں اور درخت کو کاٹنا چاہیں تو درخت نہیں کاٹے گا، کٹ جائے گا. اسی طرح اگر آپ تلوار اٹھائیں کسی کو مارنا شروع کر دیں تو وہ نہیں مرے گا، مرے گا. اس لیے کہ یہ اسباب کیا ہے؟ اسباب ہے. اللہ نے دنیا کو تحت اسباب پیدا کر لیا ہے، فوق اسباب تو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے کہ جب اس علم کو، علم کسبی چیز ہے، وہابی چیز نہیں ہے. ہم اس غلط فہمی میں رہے ہوتے ہیں کہ علم میں جب تک آپ خوب محنت نہ کریں، یہ ایسے شیخ الحدیث بن گئے، یہ ایسے مفسر قرآن بن گئے، انہوں نے پوری زندگی اسی چیز کو دی، اس علم کو دیے. انہوں نے کبھی قضا ہی نہیں کی، انہوں نے کسی اور کام کو مشغلہ نہیں بنایا، ایک ہی چیز کو مشغلہ بنایا ہے. تو ہم اگر اس جیسے یا اس کے طریقے کو اپنانا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، تو ہم بھی یہی طریقہ لے لیں گے. کیا؟ یہی طریقہ لے لیں گے، تب ہمارا سب کچھ محفوظ ہوگا، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. تو طلباء عموماً بڑی آزادی کے ساتھ بے احتیاطی بھی کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر لیتے ہیں. نہیں، ہر چیز میں جو اجتماعیت ہے وہ اللہ کو پسند ہے. آپ یقین کریں کہ ایک عبادت اگر ہم اپنائیں تو اس ایک عبادت کی وجہ سے سارے معاملات ہمارے دین کی صحیح ہو جائے گی. لیکن صحیح معنی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. ایک نقطے پر غور کرو، آپ ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ ہاتھوں کو اس لیے اٹھاتے ہیں کہ سب سے عظیم ذات اللہ کی ہے اور اس زمین پر کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب دنیا سے آپ اپنے آپ کو افضل نہیں، سب دنیا سے آپ اپنے آپ کو بری کر دیتے ہیں، مستغنی کر دیتے ہیں کہ دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا والا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن جب باہر جاتے ہیں تو اس طرح لوگوں کے پاؤں میں پڑ جاؤ، عوام کے لوگوں کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ اکبر کی تو آپ نفع کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ اسی طرح رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. سجدے میں جاتے ہیں تو میرا رب سب سے بڑا ہے. پہلے جب ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کا پالنے والا ہے. پالنے میں بیماری بھی آ گئی، پالنے میں صحت بھی آ گیا، پالنے میں رزق بھی آ گیا، پالنے میں مکان بھی آ گیا، رہائش بھی آ گیا. پالنے کا معنی کیا ہے؟ سب کچھ پالنا. جب ہم کہتے ہیں سب دنیا کے سب کچھ کے پالنے والا اللہ کی ذات ہے تو پھر کیوں ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ حقیقت ہے کہ ہم اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آپ اپنے کام میں کمی نہ کریں. یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے اور یہ قانون ہے اللہ کا کہ لوگ آئیں گے اور جائیں گے. یہ ہمارے شیخ صاحب نے پوری زندگی خدمت کی، ایک وقت آیا کہ چلا گیا. ہاں جی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صحابہ کے ذہنوں میں چکر آ گیا، چکرا گئے.
ہاں جی کہ یہ کیا ہوا؟ تو بعض لوگوں نے کہا ہم تو اس کے لیے تیار بھی نہیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اور تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول. آپ لوگ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے، آئے ہیں اور پھر چلے گئے ہیں. جو لوگ یہ کیا کرتے ہیں اس لیے اللہ کی بات کرتے ہیں تو خالق تو زندہ ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے حی لا یموت، اس کی کام تو ہمارا باقی ہے. تو بات تو یہی ہے کہ یہ نہ سوچے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. نہیں نہیں نہیں، انشاءاللہ اب یہ کام ہم نے اور آپ نے اس سے بہتر طریقے سے چلانا ہے جو کس کے دور میں ہم چلا رہے تھے، شیخ الجامعہ کی زندگی میں چلا رہے تھے. تو اس نظام کو اور بھی اچھا کرنا ہے. ہاں جی کبھی یہ نہ سوچے، فکر پیدا نہ کرے کہ اس میں آپ ارادے کریں، آپ استقامت پیدا کریں اور انشاءاللہ اسباب موجودات سارے کے سارے اس سے زیادہ آ جائیں گے. یہ یاد رکھیں، یہ آپ کے دل میں تہیہ ہونا چاہیے. دوسری بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ اب تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ شیخ صاحب کا جنازہ تو شاید 11 بجے ہے، 11 بجے ٹائم بہت زیادہ ہے. تو یہ جو سامنے لڑکے کھڑے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں تو لہذا اس کے راستے سے ہٹ جائیں، اس کا راستہ بند نہ کریں. اور پھر اس میں ہر قسم کی دوسری مشکلات بھی لوگوں کو آتی ہے. آپ لوگ جہاں جہاں لوگ کھڑے ہیں اپنی مسجد کے سائڈ میں، مسجد میں اس سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. جب جنازہ ہو جائے گا تو جس کے ساتھ جانا ہو جائے گا، جو نہیں ہو جائے گا وہ یعنی ہم تو یہاں مولانا مدرسے کے لیے اور مولانا کے عیال کے لیے آسانی کے لیے آئے ہیں، موجود ہیں کہ ان کے گھر کے لیے آسانی پیدا کرنے اور اسے کوئی کام تو نہ کرے کہ ان کے لیے کیا پیدا ہو جائے، مشکلات پیدا ہو جائے یا ان کے لیے پریشانی پیدا ہو جائے. تو اس کا بھی میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں کہ رش نہ لگائیں، سامنے آئیں، بیٹھیں اور اس طریقے سے اپنے فرائض جو آپ کی ضرورت ہو، جو کام آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے نبھائیں اور اس کو صحیح طریقے سے کوشش کریں کہ وہ حل ہو جائے. تیسری بات آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مولانا حالات ملک ایسے ہیں کہ کسی وقت بھی کسی کا نقصان ہو سکتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا. اس طرح بے احتیاطی جو ہم کرتے ہیں یہ نہ کریں. اور مدارس کے طلباء اپنا ذمہ داری سمجھائیں. ہر جگہ کھڑا ہونا، ہر مجلس میں شریک ہونا. ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ تو دن رات مدرسوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت آپ پر ہے. تو ہم وہ نصیحت کرتے تھے کہ جب ایک ہی جمعے کا دن آتا ہے تو وہ تو آپ بے شک رشتہ داروں کے گھر میں جاتے ہیں یا جمعے کی رات کو یا ادھر قریب گھر وہاں جاتے ہیں تو وہ کہا کرتے کہ وہ بھی نہ جائیں، وہ بھی آپ تبلیغی مرکز میں جائیں، وہاں دن گزاریں، وہاں رات گزاریں تاکہ آپ کا وقت سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے اور دوسری طرف آپ ان لوگوں سے متاثر نہ ہو جائیں. اکثر لوگ جو ہے نا میں نے یہی بتایا کہ وہ سارا جو مدرسے میں پڑھتے ہیں قال اللہ اور قال رسول پڑھتے ہیں، جب گھر میں جاتے ہیں تو اس میں وہاں کسی اور قسم کی قسمیں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ میں سیاہ ٹی وی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوتی ہے. یہ ہم اس کو نہ روک سکیں، ان کو سنا نہیں کر سکتے، ہم بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ تو علماء طلباء کے لیے نہایت مضر چیزیں ہیں. طالب علموں کو اپنا راستہ خود متعین کرنا چاہیے. تو آپ کا صرف 2-2.5 مہینے کی پڑھائی رہ گئی ہے، پتہ نہیں اس میں بھی رکاوٹ نہ آ جائے، اللہ نہ کرے پیدا ہو جائے. تو اس کے لیے آپ نے مدرسے کیا کل وقت جو آپ نے فارم پہ دستخط کیے ہیں وہ آپ نے دینا ہے. صرف اور صرف نماز کا وقت. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی آ جاتا ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ دے دیں تو وہ اس کو کہتے کہ آپ کو وظیفے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا وظیفہ تو متعین ہے، آپ صرف فرض نماز پڑھیں. کیا فرض نماز پڑھیں اور باقی وظیفہ آپ کا مقرر ہے اور وہ جس میں آپ لگے ہوئے ہیں اس میں دن رات محنت کریں. تو مقصد ہے کہ آپ کے لیے ٹائم بہت ہے
یہ جو ہے خیر جری سے کتاب طالب علم کا بہترین جو کوئی کام کسی کا نہ ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو طالب علم اور عالم کوئی پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی بے روزگار نہیں ہوتا ہے، وہ ہر وقت روزگار کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت دین کے ساتھ لگا رہتا ہے، گھر میں بھی گھر سے باہر بھی، اور وہ جو معاملات دنیاوی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم کو سب سے بہتر دے گا۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو اللہ نے خاص مقصد کے لیے گھر سے نکالا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کس مقصد کے لیے؟ دین کے خدمت کے لیے۔ تو دین کی خدمت کے لیے پہلے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، بعد میں سکھانا ہے، پہلے علم کو صحیح حاصل کرنا ہے، بعد میں دوسروں کو پڑھانا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو نصاب ہمارے علماء نے رکھا ہے، یاد رکھیں، میں آپ کو کچھ اہم بات بتائیں۔ پہلے زمانے میں تقویٰ بھی زیادہ تھا، اور پہلے زمانے میں ذہانت بھی اچھی تھی، اور طلباء کے کام بھی کم ہوتے، صرف پڑھائی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس دین کی اس میں حق کو ادا کرنے کے لیے، مضبوط علم حاصل کرنے کے لیے دیوبند میں 4 کتابوں سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ کتنی؟ سال میں کتنے پڑھتے تھے؟ صرف 4 کتابیں۔ آپ خود فیصلہ کریں، یہ بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ جب آپ ادھر جاتے ہو، کبھی باہر جاتے ہو، کبھی باہر جاتے ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پڑھائی یہی ہے کہ بس 1 بجے تک پڑھائی ہو گیا، میں فارغ ہو گیا۔ فارغ آپ کہاں ہیں؟ تو وہ 4 کتابوں سے زیادہ ان کو نہیں ملتی تھی۔ تو اس کے مقابلے میں آج ذہن بھی ہمارا یہی حال ہے، مصروفیت 2-2 4-4 کام کر لیتے ہیں۔ کراچی والے میں تو طلباء کر لیتے ہیں، ادھر پڑھتے بھی ہیں، باہر کوئی اور کام بھی کر لیتے ہیں۔ مقصد یہ کہ مصروفیت ہمارا زیادہ ہے، ذہن ہمارا کم ہے، اور نہ کتاب نصاب ہمارا 1 سال میں 4 سے زیادہ 8-10 کی بات کرو، تو ان کا حقوق ادا کرنا ہمارا فریضہ نہیں ہے؟ آیا ان کو صحیح طریقے سمجھ میں آپ کو کام کی نوعیت بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے؟ آپ کے پاس تو 1 منٹ بھی نہیں ہے، پھر بیماری بھی ہوتی ہے، پھر چھٹیاں بھی ہوتی ہے، پھر ضروریات بھی ہوتی ہیں، پھر غیر اختیاری کام بھی پیش آتے ہیں۔ تو ان سب کو سامنے رکھ کر طالب علم تو ایک ہی کام ہے کہ صرف اور صرف جب تک مدرسے میں ہے وہ اس کے ساتھ لگے رہے، اور اس کی کتابوں کو یاد کرتے رہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا دوسرے کاموں کو حد الوسع اپنے آپ کو بچائے رکھے دوسرے کاموں سے۔ مجبوری آ جائے تو اور بات ہے۔ یہ عمل دوامی ہے، یہ عمل ہم کہتے ہیں نا فاضل ہو گئے، فارغ ہو گئے، فارغ نہیں ہے، اب تو اب کام شروع ہو گیا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کام شروع ہو جاتا ہے۔ فراغت تو ہے ہی نہیں علم میں، یہ تو زندگی سے لے کر قبر تک ہے، اور جب یہ تعلق نہیں رہتا ہے تو نفس رواج بن جاتا ہے۔ ہم طلباء کو، چونکہ ہم طلباء، آپ لوگ طلباء سارے بیٹھے ہیں، بعد میں طالب علم کی حیثیت سے کر رہا ہوں، یہ تو اسکول والوں کا کام ہے کہ عین موقع پر کوئی 2 4 10 سوالات نوٹس تیار ہوتے ہیں، وہ دے دی، یاد کر لیے، وہ کبھی مستقل عالم اور علم نہیں ہوتا ہے، وہ نفس سے ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے وہ نہیں کرنا ہے، آپ نے تو دین سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ دین کے لیے تمام علوم کو سیکھنا ہے، اور تمام علوم کے لیے ساری محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے طلباء ساتھی صبح سویرے ہم اٹھتے تھے، چائے بناتے تھے، اور چائے کے فوراً بعد جا رہے تھے تو مدرسے میں بیٹھتے، کلاس میں بیٹھتے تھے۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہوتا تھا کوڑا پھٹک میں کہ استاد ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا، شاید اب بھی ایسا ہو، اور طلباء سادے والا آئے، سادے سے والا آئے، خامے سے والا آئے، وہ استاد کتاب والے آتے تھے، استاد نے الگ الگ کمروں میں نہیں جانا ہوتا تھا، یہ طریقہ تھا۔ تو طالب علموں میں اتنا جذبہ کہ وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ جیسے ہو ہم استاد کے سامنے، ہم پہلے پہنچ جائیں کہ ہم استاد کے سامنے بیٹھے اور سبق صحیح طریقے سے سیکھیں، اور پیچھے ہو جائیں گے تو پھر تو صحیح طریقے سے سننے جگہ نہیں ملے گی، تو جگہ کے لیے ہم آپس میں لڑتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں پیچھے کہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہاں؟
اور کلاس میں دیر سے آتے ہیں آپ لوگ، ہمارے سامنے ایسی بات تو نہیں ہے، آدھا سبق ہو گیا ہوگا اور آدھا سبق کے بعد آ جاتے ہیں، حاضری پورا ہو جاتی ہے، سمجھ جاتے ہیں بھائی ہم نے حاضری دے دی، غیر حاضری نہیں لگے گی۔ اگر آپ کا کام صرف حاضری اور غیر حاضری کا ہے تو پھر تو معاملہ ختم نہیں ہو گیا۔ اسی طرح سبق کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی سبق کہاں سے ہے تو وہ یاد نہیں ہوتا ہے۔ نہیں مولانا، کوئی ترکان، کوئی کاریگر، کوئی مزدور کسی کے گھر میں جاتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے تو آیا اوزار کے بغیر کوئی گیا ہے یا اوزار کے بغیر کوئی اس کو لے جاتا ہے؟ آپ مدرسے میں آتے ہیں، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کتاب نہیں ہے، اگر ہے بھی تو کس سے لیا پھر واپس کرو گے؟ آپ سچ سوچیں کہ ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ جب ہم اپنا کام پورا ہی نہیں کر رہے ہیں تو آپ بتائیں ہمارے اندر علم کیسے آئے گا؟ ایک تو وہ دور تھا کہ جب صحابہ آپس میں باری باری مقرر کرتے تھے کہ آپ ادھر گھر پہ رہیں، میں جاتا ہوں، اگر کوئی حکم اللہ کا آیا ہے، کوئی وحی آئی ہے کہ میں پتہ کر کے کہ کیا حکم آیا کہ میں اس کو یاد کر کے آ جاؤں۔ کل دوسرا صحابی جاتا ہے اس دین کے پیچھے، 1 مہینہ سفر کرتا ہے ایک حدیث سننے کے لیے۔ کتنا؟ 1 مہینہ کس کے لیے؟ ایک حدیث سننے کے لیے مہینے مہینے سفر کر لیتے ہیں، اور چونکہ وہ قیمتی چیز تھی۔ اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں، مقصد میرا آپ لوگوں کی وہ صلاحیت والی باتیں، اصلاح والی باتیں کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر ہمارے پاس آپ ایک ان پڑھ آدمی ہو، آپ کے پاس صدر صاحب کا خط آ جائے، کس کا؟ صدر تو دور کی بات ہے، کسی وزیر کا ہو، کسی گورنر کا ہو، کسی وزیر اعلیٰ کا ہو، رجسٹری آ جائے اور آپ پڑھ نہیں سکتے، کیا پڑھ نہیں سکتے؟ جب آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو اب آپ کو کس نے دیا؟ بھائی آپ کو خط آیا ہے، بھائی کس نے بھیجا ہے؟ بھائی فلانے نے بھیجا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھیجا ہے۔ تو آپ سب کچھ چھوڑو گے، جلدی جلدی اس کو بگاؤ گے، بھائی کسی کے پاس اس کو پڑھ کر مجھے سناؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہی ہوگا یا گھر میں بیٹھ جاؤ گے؟ یہی ہوگا نا۔ آپ بڑے بے قرار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنے بڑے آدمی نے بھیجا ہے تو اس میں کیا لکھا ہے۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ یہ جعلی میسج بھیج دیتے ہیں کہ آپ کے نام پر اتنا پیسہ آیا ہے، تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک جعلی میسج آیا ہے اور آپ کو کہا گیا کہ بھئی تم فلانے جگہ پر آؤ، آپ کو جو ہے نا کیا ہے پیسہ آیا ہے، تو آپ جا کر بغیر تحقیق کے پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ شوق کی علامت میں سمجھا رہا ہوں کہ جس چیز کا آپ کے دل میں طلب نہیں ہے، جس چیز کا شوق نہیں ہے، جس کی جستجو میں آپ نہیں لگے ہیں، تو آپ کیسے اس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آپ اس خط کو گھماؤ گے، سب جگہ لے جاؤ گے، جب تک کوئی آپ کو ایک ایک حرف نہ پڑھائے اس وقت آپ میں سکون نہیں آتا۔ آپ بتائیں، یہ عظیم کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابو داؤد، یہ جو کتابیں ہیں یہ کس کی فرمودات ہیں؟ بتائیں کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے نا۔ تو کیا ہمارے دل میں ان کے بھی اتنا شوق ہے کہ ہم جا کے کسی سے پوچھیں سیکھیں کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے؟ ہم تو اللہ نے موقع فراہم کر لیا، پھر بھی ہم صحیح طریقے سے اس میں حاضری نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ جستجو نہیں ہے، تعلق خواہش نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔ پھر کتاب اللہ کس کا کلام ہے؟ یہ تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اسی تو بڑھ کر ہمیں دن رات بے قرار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے، کیا چیز طلب کیا ہے، کیا چیز مانگنا چاہتا ہے، کہ اس کو ہم سمجھیں۔ اس کا بھی ہمارے ذہن میں فکر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ پڑھنے کے لیے پڑھو، پڑھنے کے ساتھ سب کچھ پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ عبادت بھی آپ کی کرتا ہوں اور مدد بھی آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا؟ مدد بھی آپ سے مانگتا ہوں اور صراط مستقیم بھی آپ سے مانگتا ہوں۔ تو صراط مستقیم پھر وہی ہے جو اللہ نے جو ہے نا ھذا صراط مستقیم کہا ہے کہ آپ تمام احکام پہچان لیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور حلال پر عمل کرو، پابندی کرو،
فرائض کی پابندی کرو اور محرمات سے بچے رہنا، یہ 2 کام کرو گے حاضر صراط مستقیم ہو جائے گا۔ اگر آپ زندگی میں اس کے توجہ بھی نہیں دیتے ہیں تو آپ جو صبح اور شام اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ نے تو راستہ دکھایا ہے آپ کو، کون سا راستہ ہے کہ شریعت کی شکل میں ہے؟ کس میں ہے؟ حضور نے نہیں کہا تھا کہ میں آخری اینٹ ہوں، ایک مکان مکمل ہو جائے، 1 اینٹ اس میں رہ گیا ہو تو سمجھ لو کہ وہی 1 اینٹ میں ہوں۔ اب میرے بات تو اور کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ لوگ علماء سنگیت دیانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ تورات اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ وحی ہے کہ نہیں؟ اور کیا تورات کے پڑھنے پر اللہ کا رسول خوش ہو گئے تھے؟ نہیں، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور اس چہرے پر تغیرات آ گئے کہ کتاب اللہ موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، آپ تورات پڑھ رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتے اور آپ پڑھتے ہو، چھوڑ دو اس کو، بند کر لو اس کو۔ تو حضور نے فرمایا یاد رکھو اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، وہ بھی اسی کتاب کو فالو کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے ہمارے حاضر ہوگی تو اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ رسول کہیں گے کہ اللہ میری امت نے تو اس کتاب کو میں مقصد چھوڑا تھا، اس کو مقصد نہیں بنایا تھا۔ اب اس کے متعلق آپ تفاسیر دیکھیں، مفسرین نے لکھا ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں، علوم دین کے مقابلے میں کسی اور علم کو ترجیح دینا بھی کوئی کتاب اللہ کا محجور ہونا ہے، چھوڑنا ہے۔ اس کو کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو اہمیت دینا بھی اب ہر گھر سے یہ ہمارا فریضہ ہے۔ کبھی لوگوں کو سمجھایا ہم نے، ہر گھر سے صبح سویرے گاڑی بھی ہوتی ہے، بچوں کو اسکول بھی لے جائیں گے، فیسی بھی دیں گے، اور پھر جو ہے نا کیا ہے جو خرچہ ہے وہ بھی دے دیں گے، سب کچھ ہوگا چونکہ اس کی بڑی قیمت ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے ایک مرتبہ اپنے استاد محترم مفتی فرید صاحب جو کوڑا کھٹ کے بڑے مفتی سمجھے جاتے تھے، مشہور آدمی ہے، اس سے ہم نے سوال کیا۔ یہ میری اس قسم کی بات ہے آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ، آپ توجہ سے سنیں۔ تو یہ سوال یہ کیا کہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ علماء حضرات جو ہیں ان کا اولاد علماء نہیں ہوتے۔ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، اور کوئی یوں سمجھے سیاستدان ہوتا ہے۔ آج کل تو یہ بڑا شور شرابہ ہے نا، سیاستدان ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، وہی مثال جو میں نے آپ کو کسی موقع پر ابھی بیان کیا کہ باپ کے سامنے سب سے قیمتی اور عزیز چیز اس کے سامنے وہ بیٹے کا حق ہوتا ہے۔ کس کا؟ بیٹے کا۔ کس چیز کا حقدار بیٹا ہوتا ہے؟ جو باپ کے ذہن میں کیا ہو، سب سے زیادہ قیمتی ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ وہ قابل قدر ہو۔ تو جو لوگ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، سمجھ جاؤ کہ ان کے ذہن میں خود دین کا قدر نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ان کی نظر میں یہ چیز اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اگر یہ اہمیت کا حامل ہوتا تو اپنے اولاد کو دے دیتا۔ جب اولاد کو دوسری لائن پر ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیوں ہوا؟ اس کے ذہن میں وہ کیا ہے، زیادہ قیمتی ہے، اور یہ زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاکستان میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد پہ غور کرو، مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد پہ غور کرو، ایسے بہت سارے علماء ہیں جو اللہ نے یہ قیمتی نعمت ان کو دی ہے، اولاد کو بھی اسی راستے۔ تو آپ کا صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے جو میں یہ جو مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ خود پڑے اور گھر میں بیٹھے نہیں۔ اگر آپ ایک راستے پہ چل پڑے تو خاندان کو آپ نے بدلنا ہے۔ کس کو؟ خاندان کو بدلنا ہے۔ اس میں بھی یہ جو تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں جو ہے 10 دیا کرو، یا یہ وہ اس لیے کہتے ہیں اگر ایک گھر میں ایک نمازی ہو جائے تو صحیح معنوں میں سب کو نمازی بنا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی گھر میں نمازی چلا جائے وہ بھی بے نمازی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ یہ جو ہے نا اترک سنت حبیب لہؤلاء الجہلا،
اللہ کے رسول کے صحابی نہیں کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ آپ گر گر کے آپ یہ کیسے حقیر باتیں کرتے ہیں؟ تو کہ رسول لو، میں کہیں درباروں میں بیٹھوں، میں کہیں عمراء میں بیٹھوں، میں کہیں حکمرانوں میں بیٹھوں، لیکن میں سنت رسول کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا جو حالات مجلس میں بیٹھ کر ہم راستے بدل دیں؟ ہاں جی، ہمارا اپنا لباس ہے، ہمارا اپنا اٹھنا ہے، اپنا کھانا ہے، اپنا پینا ہے، سب کچھ ہمارا خاص طریقہ ہے۔ یہ طریقہ ہم نے سب میں لانا ہے، یہ نہیں ہم متاثر ہو کر ان کے طریقے کو اپنائیں گے تو یہ ہم بڑے ناکام ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ تو دین کا طالب علم بننا تو بہت مشکل کام ہے، اتنا تو آسان نہیں ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، حدیثوں میں بھی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات بھی تو نہیں ہے کہ جب فرشتہ جب طالب علم نکلتے ہیں علم کے راستے میں تو فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ پر بچھاتے ہیں۔ فرشتے ایسے پر نہیں بچھائیں گے، طالب علم بنے۔ کیا بنے؟ طالب علم بنے، یہ نہیں شکل بھی طالب علم کا ہو، صورت بھی طالب علم کا ہو، کام بھی طالب علم کا ہو۔ کیا شکل بھی کس کا ہو؟ طالب علم کا ہو، اور صورت بھی طالب علم کا ہو، اور کام بھی طالب علم کا ہو، سیرت بھی طالب علم کا ہو، تب آپ صحیح معنوں میں طالب علم بن جائیں گے۔ نہیں سمجھے؟ لیکن میں کبھی کبھی تو آپ لوگوں کو سناتا رہتا ہوں، افلاطون نے اپنے کتاب جو جمہوریہ کے نام سے مشہور ہے اس میں ایک جملہ کہا ہے بڑا زبردست۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رجل من جلیسی، آدمی کا پہچان کس سے ہوتا ہے؟ جہاں اٹھتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جن لوگوں میں ان کے تعلقات ہیں، جن لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ اس کو اسی کو سمجھو۔ یہ نہیں کہ بھائی جو نماز 5 وقت نماز پڑھتا ہے بہت نیک ہے، لیکن 5 وقت نماز پڑھتا ہے دن بعد میں جا کر جو والوں سب بیٹھا رہتا ہے، یہ نمازی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نماز کا تو حکم یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو بندہ نمازی ہوتا ہے تو وہ تو پھر ایسے مجالس سے دور رہتے ہیں۔ اگر نمازی بھی ہے اور ان مجالس میں بھی شریک ہے تو اب کیا کہو گے؟ یہ نمازی ہے یا تو کچھ اور ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کا ہر چیز، آپ کا کھانا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی بات کرنا، آج کل اتنی بے ادبی شروع ہو گئی ہے کہ طالب علم استاد کے سامنے بات شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو سمجھنے کی بات ہوتی ہے، کیا بولو؟ سمجھنے تو آپ کا حق ہے، سیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ ایک استاد کو آپ نے سمجھانا ہوتا ہے۔ تو طلباء آج کل کیا کرتے ہیں؟ استادوں کو سمجھاتے ہیں، یہ کام نہ کریں۔ طالب علم کی جو خواص ہیں، جو لوازمات ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہر مجلس آپ کا نہیں ہے، لکل مجلس تاثیر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کسی مجلس میں جائیں گے آپ اس کے اثر سے بچ جاؤ گے، کبھی نہیں بچ جاؤ گے۔ آپ اس کے ساتھ کیا ہوں گے؟ رنگ جاؤ گے، اللہ کے رنگ میں رنگو۔ صبغت اللہ کا رنگ میں کیسے رنگو گے؟ اللہ کی وسعت کو دیکھے، اللہ کی رحمت کو دیکھے۔ دشمن کو بھی کھانا کھلاتا ہے، یہ دولت دشمن کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی جب اللہ کے سامنے آتا ہے رحمت سوال کرتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے۔ طالب علم کا مراد علم نبوی ہے، علم نبوی کی کچھ تقاضے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ وہ تمام شرائط پورا کریں۔ یہ مدارس والے جو کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ داخلہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ دستخط کرو کہ میں مدرسے کے قوانین کی پابندی کروں گا اور میں ہر نماز میں حاضر ہو جاؤں گا، میں مدرسے کے باہر دوسرے کاموں میں ملوث نہیں ہوں گا، اور پھر وہ فارم حلفیہ ہوتا ہے اس پر آپ دستخط بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ بات صرف دستخط تک ہوتی، بعد میں سب کچھ کیا کر دیتے ہیں؟ سب بڑی مخالفت تو یہ ہو گئی، لما تقولون ما لا تفعلون۔ جو کام آپ کرتے نہیں ہیں تو اس کے وعدے کیوں کرتے ہیں؟ اوف بالعقود،
وعدے کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وعدے اللہ کے رسول نے کیسے پورا کر لیے، قرآن پر عمل کیسے کر لیا، حدیث پر عمل کیسے کر لیا۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ایک ہی نقطہ سے سارا علم آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ جب صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا، اگر کوئی صحابی کھڑا ہوتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، پھر کیا کوئی کسی بندے نے اور کوئی بات کی ہے؟ مجھے کوئی تاریخ میں بتا سکتا ہے صحابہ کے دور میں، تابعین میں بتا سکتا ہے، جب ان کے سامنے کیا بات آ گئی کہ اس فیصلے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے۔ یہی وہ جو شام میں جا رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی طاعون کا بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو کسی نے کہا ادھر جاؤ، جس نے کہا ادھر جاؤ، تو عبدالرحمن بن عوف جو باہر گئے تھے کسی کام سے باہر، اس نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے رسول سے یہی سنا ہے کہ کہیں یہ خطرناک بیماری پھیل جائے تو وہاں جانا نہیں ہے، اگر آپ وہاں پھنس گئے ہیں تو وہیں سے بھاگنا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصلی مؤثر تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اسلام میں دنیاوی اسباب بھی مؤثر ہے، لہذا آپ حد سے نہ بڑھے۔ ہمارے فاروق رضی اللہ واپس آ گئے، جائیں۔ کسی نے کہا آپ فرعون من القدر، آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تو اس نے کیا کہا؟ فرعون من القدر القدر، تقدیر کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہا ہوں؟ تقدیر کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، میرے تقدیر میں یہاں تک آنا تھا، آگے جانا ہے ہی نہیں۔ کیا آگے جانا نہیں؟ پھر کدھر جانا ہے؟ واپس جانا ہے، یہی تقدیر ہے۔ تو تقدیر کا معنی کیا ہے؟ ہمارے تقدیر میں ہے۔ ہاں جی، میں کبھی تو روا میں ہنسی مذاق کرتا ہوں، جب اللہ نے ہمیں اتنے بڑے اداروں میں بیٹھائے ہیں، کہاں سے لائے ہیں، یہاں بیٹھائے ہیں، ہمارے تقدیر ہی میں علم ہے۔ کیا ہے؟ اگر علم نہ ہوتا تو پھر اب ہم کسی اور کام میں مصروف ہوتے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس قدر کو ہم پہچانے نہیں۔ کیا؟ اس کو ہم پہچانے، اس کو پہچان لو۔ صحیح معنوں میں آپ جو ہے نا کیا بنو؟ کتاب کا دوست بنو، دوسرے مجالس سے دور رہیں۔ دوسرے مجالس آپ کے ذہن کو منتشر کرے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ علم کی حصول کے لیے، علم کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کے لیے گھر سے دور جانا بہتر ہے۔ کہا تو گھر سے دور کیوں جاتے ہیں؟ ہاں؟ گھر کے حالات آپ کو معلوم نہ ہو، گھر کے متعلق آپ کے ذہن منتشر نہ ہو جائے، کبھی پریشانی ہوگی، کبھی غربت ہوگا، کبھی جھگڑے ہوگی، کبھی کیا ہوگا، تو آپ اس میں لگو گے، علم سے ذہن منتشر تو آپ تعبیر میں کا حق نہیں ادا کریں گے۔ اگر علم کو مضبوط حاصل کرنے کے اور آپ بڑے بڑے محدثین اور دوسرے اساتذہ کے بارے میں جو محدثین فقہا کی تاریخ آپ پڑھیں، کسی میں گھر میں بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ دور دور علاقوں کا کیوں گئے ہیں؟ اس پر آپ غور کریں، اس لیے کہ ذہن دوسری طرف ہو، ذہن ایک چیز پر کیا ہو جائے؟ بیٹھ جائے۔ اب فیصلہ خود کرو۔ یوسف خان ہے نا، چشم لگائے سنو غلط ہو جاؤ، تو اب آپ فیصلہ کرو۔ کیا جب ہم اس کو بھی پڑھ رہے ہیں اور دنیاوی کام بھی ساتھ کر رہے ہیں تو اس علم کا حق ادا ہوگا؟ ہاں، تو پھر ہمارے اندر علم آ جائے گا۔ یہی حال ہوگا۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ادھر ایک بریلیوں کا ایک مناظر تھا، نام سنا ہوگا، شفیع کاروی، نام سنا ہوگا، بڑے خطیب تھے۔ کیا تھے وہ؟ قاسمیہ مسجد ہے شاہ فیصل میں، وہی تقریر کے لیے آتے تھے، تو مولانا نے کہا کہ یہ کیا ہے، ان لوگوں کو کیا پتا ہے؟ کسی طالب علم کا نام بتایا جو بتانا ضروری نہیں ہے۔ کہہ رہا میں اس کو اپنے مدرسے کا طالب علم بھیج دیتا ہوں، اگر اس نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا تو آپ جو میں مجھ پہ لگائیں۔ وہ اتنے مضبوطی کے ساتھ کیوں کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے طلباء تو طالب علم تو عالم ہوتے ہیں، وہ تو تمام علوم سے واقف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو تو سرسری باتیں ہیں، تھوڑا سا تقریر سکھایا، خطیب بنایا، کمپیوٹر سکھایا، ماہر بنا دیا،
جو علوم عالیہ ہے، یعنی قرآن کریم اور حدیث نبوی کی جو خادمین ہے، اس کو آلات اعلی حمزہ والا عالیہ ہے، اس کو جب تک آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے آپ کو اس میں مہارت نہیں ہوگا۔ کیا مہارت نہیں ہوگا؟ جب تک آپ اس کو پوری حق ادا نہیں کریں گے۔ حق وہی ہوگا جو علماء دیوبند نے رکھا تھا، بلکہ موجودہ دور میں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تو جب تک آپ کو وہ پتہ نہیں ہے تو آپ نہ ماضی جانتے ہیں، نہ مضارع جانتے ہیں، نہ استمرار جانتے ہیں، نہ آپ جو ہے نا کلیت جانتے ہو، نہ جزیت جانتے ہیں۔ یہ تو آپ مانا کرو گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ جب آپ الفاظ نہیں ادا کر سکتے تو مانا آپ کے سمجھ میں آئے گا؟ الفاظ تو دال ہیں، جب دوال آپ کے سکون نہیں آتا ہے تو مانا کدھر سے آ گیا؟ پھر عربی جیسے وسیع مانا، عربی جیسے وسیع زبان، ایک لفظ کے ساتھ میں قبل میں حرف آ گیا، صلہ آ گیا، مانا اور ہو گیا، دوسری طرف آ گیا مانا اور ہو گیا، ایک ترکیب میں ملایا تو اور مانا ہوا، دوسری میں ملایا اور مانا ہوا۔ یہ اتنا آسانی سے حاصل ہوتا ہے جو ہم نے بنایا؟ نہیں، جو میں نے بات شروع کی کہ آپ بڑے مصروف آدمی ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ ایک وقت بھی نہیں ہے، ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ شرط یہ کہ آپ اس کا ارادہ ہو کہ میں اس کو سیکھوں۔ ہمارے ایک استاد محترم، نام سنا ہوگا، مفتی نظام الدین شاہ مظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہوں گے، اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی سیرت آپ دیکھ لیتے ہیں، وہ کسی دور میں قائد آباد میں آگے لانڈی میں ایک جگہ امام تھے، گدل کرون میں شاید کیا تھے، امام تھے۔ اب وہ بس میں آتے، بس میں جاتے، بس میں بیٹھے ہوئے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہاں سے بس میں جا رہے ہیں، کس کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے ایک دن اس کو کہا، استاد جب کتاب وغیرہ وہ کہہ رہے تھے کتاب کے بغیر تو مجھ پر ایک منٹ بھی نہیں گزرتا۔ کیا ایک منٹ بھی مجھ پر کس کے بغیر نہیں گزرتا؟ جب اتنا جذبہ شوق ہو تو کیا اللہ اس کو علم نہیں دے گا؟ تو بات تو اسی کی ہے نا، نہیں سمجھے نا؟ بینوری سے رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، شیخ سیم اللہ خان صاحب نے ہمارے سب سے بڑی ہستی جو آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے، ایک سکہ جمایا اپنے علوم کا، باطلین کو کراچی میں اگر تھا تو ہمارے یہی شیخ، لوگ تڑپتے تھے کیا ہوگا، دوسرے تو متاثر ہوتے یا حکومت سے یا حالات سے، تو مولانا نے کہا نہیں، جب تک زندگی ہے تو کسی کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، ہاں جی، صرف حق ہے وہ بات۔ نہیں سمجھے؟ بینوری ٹاؤن میں آخری بیان مجھے یاد ہے، اور جب کسی طرح یہ بریلوی یا شیعوں کے خلاف جو جلوس ہوئے تو مولانا سب نے کہا یہ ہونا چاہیے، مولانا نے کہا باہر آؤ، سمجھے؟ آج باہر نہیں آئیں گے تو کبھی نہیں آئیں گے، آج باہر نہیں آئیں گے تو کبھی نہیں آئیں گے۔ تو مولانا یہ ہمارا کیا ہے، یہ ہماری وراثت ہے، اللہ کے رسول کا یہ بات، یہ کلام جو میں آپ کو وقت مثالوں سے سمجھایا، یہ ہم سب کا مشترک میراث ہے۔ کیا ہے؟ ہم سب اس کے وارثین ہیں، نام کے وارثین نہ بنے، کام کے وارثین بنے۔ انشاءاللہ آپ کبھی بغیر، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پیٹ کے بھوکے نہیں رکھے ہیں، تو جو اس کے دن رات اس کے کلام میں لگے ہوتے ہیں وہ بھوکے رہ سکتے ہیں؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ جو اللہ کے دین کے باغی ہیں اس کے خلاف کر رہے ہیں، وہ بھی کیا ہے، بڑے معتمد ہیں، تو جب ہم اس کے قریب ہیں تو ہم معتمد نہیں رہیں گے۔ یہی ہماری کمزوریاں ہیں، اگر اس کمزوری پر ہم قابو پا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز سب کچھ ہمارے سامنے ہوگی، کامیابی ہمارے سامنے ہوگی، اور اس طرح اطمینان ہمیں نصیب ہوگا، اور کیا خوشیاں ہمیں نصیب ہوگی، اپنی زندگی کی سکون نصیب ہوگا۔ زندگی سکون یہی ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہماری زندگی کس کے مطابق چل رہی ہے، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ اللہ۔ رات کو آپ خود فیصلہ کریں، آج میں نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی،
آج میں نے کہاں کہاں اللہ کی اطاعت کی، کس جگہ کہاں کمزوری ہو گئی، کل اس کمزوری کو نکالو۔ تربیت یہ ہے، آج آپ نے 2 جماعتیں باجماعت نہیں پڑھی، کل کوشش کرے کہ ایک بھی قضا نہ ہو جائے۔ آج آپ نے 2 آدمیوں کو دھوکہ دیا، کل کوشش کرے کہ کسی کو دھوکہ نہ دے۔ تربیت تو ایسا ہوتا ہے، اطال من ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ ہو بھی جائے۔ شرقائق ایک مشہور نصاب کی کتاب ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اور پڑھتے ہوں گے، جس نے پڑھا وہ بھی پڑھیں گے۔ قیامت کے دن جب کیا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، بہت سارے لوگوں کے دل میں شرم اور حیا ہوگا۔ وہ اللہ کے سامنے جب عربی سمجھے گا اور دیکھے گا کہ میرے اعمال میں تو کچھ ہی نہیں ہے، تو ظاہر کرے گا اللہ قد ہلکت نفسی، آج میری بربادی کا دن ہے، تباہی کا دن ہے۔ اور وہ اتنا نادم ہوگا کہ اس کے چہرے سے حیا ہوگا، تو اللہ رب العزت کو اعمال نامہ ہاتھ میں دے کر کہاں بھیجے گا؟ جنت میں جاؤ۔ یہ شرم اور حیا ہے۔ الحیا شعبۃ من الایمان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، اور اس باب میں پورا پہلے بتایا کہ اگر آپ کے اندر شرم اور حیا ہے تو آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہوگا، اگر شرم اور حیا نہیں ہے تو پھر ہم برائیاں بھی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا۔ مسلمان تو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، مسلمان تو ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ ہر جگہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں نا، نبی کو بھی سمجھتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، سمجھ گئے نا؟ لیکن اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے نا۔ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ کو اللہ کے رسول نے وظیفہ بتایا کہ آپ اپنی عبادت کس طرح خالص اللہ کے لیے کر سکتے ہو، کس طرح اپنی عبادات کو ریاکاری سے بچا سکتے ہو، کس طرح اس کو ضائع کرنے سے بچا سکتے ہو۔ تو کہ یہ غور کرو کہ آپ کسی کو چیز دیتے ہو، سمجھو کہ میں اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ الصدقۃ تقع کیا ہے؟ علی ید الرحمن اولا ثم تقع فی ید السائل۔ آپ کسی کو کچھ دیتے ہو تو یہ نہ سمجھو میں اس بندے کو دے رہا ہوں، کس کو دے رہا ہوں؟ اللہ کو دے رہا ہوں، تو پھر وہ خلوص ہو جائے گا۔ آگے نہ فکر کریں، وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے، آپ کے ساتھ برا بھلا کرے، آپ نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، لہذا اس کا سر آپ کو مل جائے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو جیسے اللہ اکبر کرتے تو سمجھ جاؤ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ تو نہیں سکتے ہو، لیکن یہ تو کہہ سکتے، فرض کر سکتے ہو نا کہ اس وقت اللہ کی رحمت مجھے میرے طرف ہو متوجہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب کسی چھوٹے بڑے افسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو تم تو کان تک ہاتھ نہیں لے جا سکتے۔ کسی کی ضرورت ہے بھائی افسر کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ ایسے اسٹینڈ بائی کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی نہ ہاتھ کو ادھر کر سکتے ہو نہ ادھر کر سکتے ہو۔ جب خالق کے سامنے کھڑے ہو تو آپ کی نظر ادھر ادھر کیوں جاتی ہے؟ کبھی ادھر دیتے، کبھی ادھر دیتے، کبھی اوپر دیتے، کبھی نیچے دیتے، کبھی ادھر کو کرستے کبھی ادھر کو کرستے۔ کیا ہے؟ طریقہ نہیں ہے نماز کا۔ ہماری عبادات شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اثر بھی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اثر بھی نہیں ہے۔ اگر اس طرح اثر ہوتا، اثر تب کرے گا جب اس طرح پڑے بھی تو صحیح۔ ہر چیز کی تو روح ہوتی ہے، ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، ظاہری شکل معتبر نہیں ہے۔ کیا معتبر ہے؟ جی بھائی اس چیز میں آپ روٹی کھا رہے ہو، روٹی کا نام یہ ہے کہ نوالے بناؤ اور کھاؤ۔ آپ نے مٹی کے نوالے بنائے اور کھا لیے، نوالے کا کام تو ہو گیا۔ طاقت آئے گا؟ کیوں؟ آپ نے ظاہری عمل کو حقیقت سمجھا۔ ظاہری عمل حقیقت نہیں ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ معقولات والے جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کی حقیقت پہنچنا ہر کی بس کی بات نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟
کچھ نہیں، زندگی گزر جائے گی لیکن آپ یہ نہیں سمجھو گے کہ بھائی یہ سونا کدھر سے آیا، یہ چاندی کدھر سے آیا. ہاں جی بکری کی تن میں دودھ ہے. کس میں؟ تن میں دودھ ہے. اور وہ کیا کھاتی ہے؟ گھاس کھاتی ہے. یہی گھاس تو بکرا بھی کھاتا ہے. یہی گھاس تو کیا اور جانور بھی کھاتے ہیں. اس میں دودھ کیوں نہیں آتا؟ سمجھ گئے؟ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنا ابھی اتنا آسان نہیں ہے. علم دریا ہے، دریا سے ساری عمر آپ خرچ کرو گے، قطرہ حاصل کرو گے. کیا؟ قطرہ حاصل کرو گے. اور جو اپنے آپ کو بے خبر ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. آج ہم تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، 2-4 مہینے لگاتے ہیں تو مفتی بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ مفتی صاحب یہ کہہ رہا ہے مفتی بننا اتنا آسان ہے. امام مالک صاحب نے ساری عمر، وہ امام حدیث بھی ہے، امام الفقہ بھی ہے. یہ اس کی خصوصیت. جب سارے مدینہ کے بڑے بڑے علماء اور اس وقت کے مشہور بڑے بڑے مفتی صاحبان، انہوں نے بے اتفاق اس کو مجبور نہیں کیا کہ آپ فتویٰ دیا کریں. آپ کی اہلیت ہم سب سے زیادہ اس وقت وہ فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. صحابہ کرام کے زندگی کی نظر ڈالو، 2 کاموں سے بہت اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ فتویٰ دینے سے پرہیز کرتے تھے. کیا؟ کیوں؟ اگر میں نے حکم لگایا ایسا نہ ہو، پھر اب کسی کو کافر کہتے ہیں، وہ کافر نہیں ہے. پھر کل پرسوں میرا سب گزرا، سادے والا بیٹھے ہیں، بیٹھی ہوں گی کہ وہ جو بدعت پر بات ہو رہی تھی تو ہم صاحب نخبہ حافظ صاحب نے کہا ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ بدعتی کی بات کو رد کرنا اتنا آسان نہیں ہے. سنو، کیا آسان کیوں نہیں ہے؟ تو کہنے لگے دور ایسا ہے، بل اب تو شروع ہو چکا ہے اور بہت زیادہ اس وقت کی بات ہے کہ ہر شخص دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ بدعتی. تم دائرے سے باہر ہو گئے. اور دوسرے کو کہتا ہے تم دائرے سے باہر ہو گئے. ہر ایک دوسرے کو فاسق کہتا ہے، ہر ایک دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ بدعتی کہتا ہے. تو درمیان میں تو ساروں کو بدعتی کرنا ہوگا نا، پوری دنیا کو کیا کہنا ہوگا؟ تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کام حقائق تک پہنچنا چاہیے. کیا؟ حقائق تک پہنچنا چاہیے. اور حقائق تک پہنچنا اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ 2-4 مہینے یا 2-4 سال لگائے اور پھر جو ہے نا آپ سب کچھ کا دعویٰ کرے میرے جیسے کوئی نہیں ہے. یہ مولانا اپنی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. فلسفی کی اصطلاح میں جو اپنے آپ کو بڑا کہے تو وہ اپنے حقیقت سے بے خبر ہے. اس کا تو ہونا نہ ہونا برابر. یہ کہاں کا ملات آ گئے. شیخ العزیز صاحب مولانا عبدالرق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من قال انا، جو صرف کیا کہہ دے، انا کا معنی کیا ہے؟ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، تو کہتے بس فقط وقع فی الانا، وہ تباہی اور بربادی اور گلے میں گر گیا. جو اب کہ میں ہوں اور یہ کہنا ہی آپ کے لیے ہلاکت ہے. آپ اتنا جلدی یہ اپنے اندر انانیت پیدا نہ کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے بند و عباد الرحمان، اللہ نے قرآن کریم میں 12 صفات گنتی کے ساتھ کر لو و عباد الرحمان کی رکوع میں شمار کر لیے کہ آپ اللہ کے بندے کس سے پہچانو گے. سب سے بڑی پہچان اس کی ہے کہ اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی، وہ پہچانے جاتے. ولا تمشی فی الارض مرحا. اب ایسے چلتے گویا کہ کوئی زمین پر آپ جیسے کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ صحیح ہے کہ آپ کی نااہلیت جیسے کوئی اور نااہل نہیں ہے. نہیں سمجھا؟ نہ سمجھ میں بہت بڑی چیز. مولانا یہ علوم کے تقاضے ہیں. اللہ نے جو یہ دین ہمیں دیا ہے، اللہ کے رسول نے بڑی محنت سے ہم تک پہنچایا ہے. ہم نے کمر باندھ دیا ہے. مفتی محمود صاحب نے مولانا بینوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا یہ میں اپنی یہ ہستی جو بھی دنیا سے چلی گئی یہ بھی آپ کے سامنے رکھو کہ آپ
ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ تو بنوری صاحب نے کہا کہ ہم تو مولانا آپ کے ساتھ ہیں. کیا ہے؟ پھر اس نے کہا ایسا نہیں، آپ اظہار باندھے. اظہار باندھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اظہار باندھو، گائے کے تیار ہو جاؤ، سب کچھ چھوڑے کرو. پھر ہم اظہار نہیں باندھ سکتے ہیں، پھر یہ کون کرے گا؟ ہم یہ کرتے رہیں گے، جب ضرورت ہوگی تو آپ کے ساتھ دیں گے. پھر ٹھیک ہے، ایسا ہی. جب وہ آتے تو مسجد بنوری صاحب کے مسجد کے پیچھے چمڑا ہی اکثر بیٹھتے، وہ بیان کرتے کہ وہاں بیٹھتے تھے، یہی باتیں کر رہے تھے. اس طرح ہمارے شیخ نے کئی مرتبہ طلباء کے سامنے بھی بات رکھی ہوگی، بیان کیا ہوگا، ہم نے بھی سنا، پرانے طلباء نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ مفتی محمود صاحب آئے، کراچی کی یونیورسٹی میں تقریر کر رہے تھے، دعوت دی تھی بیان کا. کہاں؟ کراچی یونیورسٹی میں. تو طلباء تو بڑے شوقین ہوتے ہیں، خاص کر جن کے دلوں میں جذبہ سیاست کا ہو، وہ تو بڑے عاشق ہوتے ہیں. تو وہاں بھی طلباء چھٹی کر کے چلے گئے. تو پہلے زمانے میں، ابھی نہیں پتا، پہلے زمانے میں بڑے دوروں میں یہ ہوتا تھا کہ کھانا بند ہوتا تھا. جب راجو کر اس کو کیا کرتے تھے؟ کھانا بند کرتے تھے. تو جب کھانا بند ہو گیا، وہ طلباء نے درخواست لکھ دیا. رات کو بھی تو مفتی سے وہی آتے تھے کہ بھائی حضرت، ہم آپ کے بیان میں آئے تھے تو ہمارا کھانا بند ہو گیا، مدرسے والوں نے ہمارا کھانا بند کیا، تو آپ اس کی سفارش لکھ دیں کہ ہمارا کھانا کیا ہو جائے، کھل جائے اور ہمارا کام ہو جائے. تو کہتے ہیں جب وہ مفتی صاحب نے پڑھا صحیح طریقے سے تو کہنے اچھا تم لوگوں نے حدیث نبی پر میرے بیان کو ترجیح دی ہے. سن لیا تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ ادھر حدیث نبوی کو چھوڑ کر کدھر آئے ہو؟ ہاں، آپ لوگوں نے بڑی خیانت کی ہے کہ اس پہ لکھا کہ ان طلباء کا اخراج کیا جائے. یہ سزا تو کم ہے، یہ سزا تو کیا ہے؟ کم ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ درس حدیث کو چھوڑ کر، کیا کو چھوڑ کر میرے بیان میں آئے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، لہذا اس کو کیا کر لو، کہنا بند. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہارے کانے بند ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اکابر کے راستے پہ چلیں. آپ یہ مسئلہ قانون تو یاد ہے نا کہ ضروریات الگ دم. کیا؟ جو کام دیکھو، اللہ کے رسول نے مثال سے سمجھا رہا ہوں. اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ آتے اور کہتے یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں کہ ہمیں آخرت مل جائے اور زیادہ پریشانی سے بچ جائے، یعنی اللہ کے عام محبوب ترین عمل بتائیں. تو اللہ کے رسول کسی کو کہہ دیتے کہ آپ والدین کی نافرمانی سے بچیں، کسی کو کہتے کہ کیا کرنے، جھوٹ سے بچو، کسی سے کیا کہتے، کسی سے کیا کہتے. صحابہ شک میں پڑ گئے. یا رسول اللہ سائل تو سوال ایک کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، جوابات مختلف دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس بندے میں یہ خطرناک کام عمل تھا، لہذا میں نے اس کی طرف توجہ دلایا. جس میں جو کمی ہو، اس کو نقصان پہنچا رہا ہو، وقت پر تنبیہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. ایک بچہ چھوٹی عمر میں غلط مجلس میں بیٹھتا ہے، آپ وقت پر اس کو نہیں روکو گے، بعد میں نہیں روک سکو گے. سمجھ گئے؟ تو آپ کسی چیز کی اصلاح کے لیے اور کسی چیز کو صحیح سمت پر لانے کے لیے وقت کا خیال رکھیں. وقت کا، کس کا؟ آپ کا. ہمارے اب وہ بول گیا، چونکہ ہم نے انہیں اساتذہ سے پڑھا ہے، انہیں سے دین سیکھا ہے، انہیں طریقے ہمیں معلوم ہے، تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی برا کہتے. تربیت کی بات کر رہے تھے. مفتی فرید صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ والوں کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں. کس کے لیے؟ ہماری جانیں حاضر ہیں. ہمارا استاد ہے، ہم نے ان سے پڑھا ہے، سنی باتیں آپ لوگوں کو نہیں سنا رہا ہوں، اور میری عادت بھی نہیں سنی باتیں سنانا کہ، لیکن ہمارا جو یہ طلباء ہے ان کو خراب نہ کرے. اب بتاؤ، طالب علموں کو تبلیغ لے جاؤ گے خراب ہو جائے گا؟ یعنی ان کا سبب کیا ہو جائے گا؟
خراب ہو جائے گا، ان کا جو قیمتی وقت ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے لیے جو سب سے قیمتی وقت ہے اس وقت وہ پڑھنا ہے۔ یہ سارے مثالیں اس طرف لا رہا تھا، کیا ہے؟ پڑھنا ہے۔ نوافل آپ بعد میں پڑھ سکتے ہو، آپ مطاف میں چلے جائیں طواف کے لیے تو وہاں آپ نفل پڑھو گے کہ طواف کرو گے؟ ہاں یوسف، نفل کیوں نہیں پڑھنا؟ ہاں نہیں بات سمجھا کرو، نفل تو آپ جب چاہے پڑھیں، جہاں چاہے پڑھیں، ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ طواف زیارت میں نہیں ہوگا، یہ طواف کوئٹہ میں نہیں ہوگا، سمجھ گئے نا؟ اور یہ طواف کا ہم کراچی میں نہیں ہوگا، یہ جگہ کس کی ہے؟ طواف کی ہے۔ تو شریعت کہتا ہے کہ آپ طواف کریں، نوافل بعد میں پڑھیں۔ تو میں وقت کی اہمیت بتا رہا ہوں، جو وقت جس کام کا ہے، کیا ہے؟ نماز کا وقت ہے تو نماز کے وقت میں دوسری بات آپ کو اجازت نہیں، سمجھ گئے؟ اسی طرح روزے کے وقت ہے، روزے کے ایام ہے تو روزے میں دوسرا عبادت آپ نہیں کر سکتے ہیں، ایسا عبادت جو روزے کو نقصان پہنچائے آپ نے وہی کرنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مسلمات میں سے ہے تو یہ دین تو ہر شعبہ ہے، تو پڑھائی کا شعبہ بھی آپ کو اس طرح لے لینا کہ پڑھائی کے وقت دوسرے کام جائز نہیں ہے، لیکن اس کے ماننے کے لیے طلبا بہت کم تیار ہوتے کہ ہم یہ بھی کرتے، ستو بھی کھائیں گے اور سیٹی بھی بجائیں گے۔ ایک مرتبہ گاؤں میں گیا، گاؤں علاقے کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں لوگ ظہر کی نماز بھی پڑھ رہے تھے اور جمعے کی نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ دیہات میں لوگ ایسے کرتے، کچھ دیہاتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ ظہر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا، میں نے کہا بھائی تم دونوں کیوں پڑھ رہے؟ کہہ رہے مولوی صاحب ہم جو ہے نا ادھر کوئی پوری یقین سے بات نہیں ہے کہ بھائی جمعہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، تو ہم ظہر بھی پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں تاکہ ایک تو ہو جائے۔ میں نے کہا ایک بھی نہیں ہوگا، کیا تمہارا ایک بھی نہیں ہوگا، نہ جمعہ ہوگا نہ ظہر ہوگا، اس لیے کہ شریعت عبادات کا نام نہیں، یاد سمجھو۔ شریعت کس کا نام ہے؟ ہاں شریعت اطاعت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اگر اللہ اور رسول کے حکم میں جمعے کی نماز پڑھو بس قبولیت میں قبولیت کس کے حوالے ہے؟ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب زور کی نماز میں کوئی ایسی نماز میں آپ کسی فرض پڑھا ہو اور پھر امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جماعت میں شریک ہو جاؤ تو ہماری نماز تو دو ہو جائے گی۔ اب یہ تو بتاؤ کہ فرض کون سا ہوگا؟ اور اب بعض نماز میں جو اوقات میں قرآن ہو، اگر آپ نماز پڑھی بھی ہے، حدیث میں بار بار آتا ہے، تو آپ وہاں جماعت میں شریک ہو جاؤ، الگ نہیں کرو گے اور وہ بیٹھو گے نہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے تو نماز دو مرتبہ پڑھی، پہلے والی بھی اور بعد میں بھی جماعت کا، تو کون سی فرض میں ہوگی اور کون سی کس میں ہوگی؟ ہاں نفل میں ہوگی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہا یہ تمہارا کام ہے بھائی، فرض میں قبول کرو، نفل میں قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تم اپنا کام کرو اور اللہ کے کام چھوڑو، سمجھ گئے؟ آپ اپنا کام پورا کریں، اپنا کام آپ کا یہ ہے کہ بس جو حکم جہاں اللہ کے رسول نے دیا ہے اور علماء کرام نے، محدثین اعظام نے ان کی اچھی طرح تشریح کی ہے، آپ اس پر چلیں، آگے اللہ کے حوالے ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا اجتہاد کرتے ہیں، یہ تو پھر آپ یؤمنون بالغیب، اللہ نے ایمان کی کامل تعریف کیا کی ہے کہ اس کا تو ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے نہیں، ہم نے جنت کو دیکھا ہے نہیں، ہم نے دوزخ کو دیکھا ہے نہیں، کسی ایک چیز کو دیکھا ہے؟ ہاں جی، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے، بس آگے ہم سمجھے یا نہ سمجھے۔ آج کل سب سے زیادہ گمراہی کا سبب جو ہے یہ اردو طبقہ، یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے کچھ کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بیماری ہے
کہ وہ اپنے عقل اور اپنی جو تاریخوں کو اٹھا کر اچھی خاصی حدیثوں کے کیا کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں. ہاں جی، اس طرح مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے کوئی کتاب پڑھی تھی، یہ جو پاکستان میں قوانین بنتے آئلی قوانین، تو انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، ایک ایک چیز کو اٹھایا اور اس میں کہتے اللہ کا حکم تو یہی ہے، رسول کا حکم تو یہ، وراثت پر بھی اپنا عقل چلا رہے ہیں. ہاں جی، تو بڑی بڑی مثالیں دی ہیں. تو مسلمان کی تباہی تب شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے عقل کو اپنے کل سمجھے. کیا میرے عقل میں نہیں آتا ہے؟ بھائی تمہارے عقل میں کیا، تم ہو کیا چیز تمہارے عقل میں نہیں آتا ہے؟ آپ کے عقل میں آتا ہے کہ انسان سے انسان نکل جائے، انسان ہی سے کیا پیدا ہو جائے انسان پہ، یہ عقل میں آتا ہے؟ ہم سب کہاں سے آتے ہیں؟ انسان سے نہیں آتا. بھائی آپ کا عقل تو بہت ناقص ہے، جتنا دیا ہے اتنا استعمال کرو، جتنا نہیں دیا جس چیز کو نہیں سمجھتے اس کو وہاں روک جاؤ. یہ چیز اگر کسی مسلمان میں آ جائے نا، قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان اللہ پر ہو اور اس پر استقامت ہو، اس سے بڑا مضبوط ایمان نہیں ہو سکتا. مضبوط ایمان یہی ہے جب میرے اللہ اور رسول نے کہا ہے. بس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کسی نے کہا کہ آپ کے دوست نے کہا ہے کہ میں معراج پر گیا ہوں، آسمانوں کے چکر لگایا ہوں، تو اس نے کیا کہا؟ ان قالہ فقد صدقت. کیا کہا؟ ان قالہ، اگر یہ بات میرے رسول نے کی ہے تو پھر کیا سمجھ جاؤ؟ ہاں کہ میرا یقین ہے. اگر میرے نبی نے کوئی بات کی ہے تو میں اکثر و بیشتر تمہیں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ اس طرح یقین کریں کہ سامنے پہاڑوں کے پاؤں ہو سکتے ہیں، ایک دریا کے پاؤں ہو سکتے ہیں، روانہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رسول کی کام بات میں غلطی نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے نا؟ اس میں تعویلات نہیں ہو سکتے. یہی ایمان کا نام ہے. اس طرح نہیں کہ جہاں دل چاہا تو وہاں ہم نے دین کی بات کی، جہاں نقصان دیکھا وہاں ہم نے رواج کی بات کی، جہاں کچھ اور چیز دیکھا تو ہم نے جو ہے نا کیا ہے مجبوری سمجھا، جب کوئی فائدے والی بات ہو گئی تو وہاں ہم پہ تکڑے ہو گئے، قابل ہو گئے. یہ مذبذب ہوتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس طرح لوگ نہ یہ دنیا کے رہ سکتے ہیں نہ آخرت کے رہ سکتے ہیں. طالب علم کا دور یہ تعلیم کا دور ہے. تعلیم کا معنی ہے سیکھنا. کیا سیکھنا؟ میں تو اکثر بیشتر یہ کہتا ہوں، انہوں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ علم ریاضی اور فلسفہ یہ سب سے پہلے پڑھنا چاہیے. کیا؟ سب سے پہلے. اس لیے کہ وہمیات ہیں، یہ عقلیات ہیں. جب عقل محفوظ ہو، خالی ہو، کسی قسم کی باتیں اس میں نہ ہو، اس کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. ایک آدمی بھی باہر سے ہے، کچھ دنیا میں نہیں دیکھا ہے اور دنیا بھی نہیں دیکھا ہے، اس کو کہا جائے پہاڑ کو کہا جائے کہ سونے کا پہاڑ ہے اور نہیں مانے گا. مانے گا؟ جس کی ذہن باتوں سے بھری ہوئی ہو وہ پہ نہیں سیکھ سکتا ہے. طالب علم کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تک وہ طالب علم ہے وہ ذہن کو خالی رکھے کہ وہ مسارک مختلف مسارک جو ہیں وہ اور حدیث جو ہیں یا حدیثوں پر جو لوگوں نے کچھ کہا ہے وہ صحیح تو اس کے ذہن میں آ جائے. اگر پھر ایک طالب علم ہمارے پاس جب میں احمدیہ میں تھا تو ایک طالب علم افغانستان سے آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے 15 سال منطق پڑھا ہے. کیا 15 سال؟ کہہ رہے ہیں استادوں کی سبق تو میں پہلے سنوں گا کہ فائدہ ہے تو داخلہ لوں گا، فائدہ نہیں دیتا تو میں نے کیا کرنا ہے. تو مولانا افتخار صاحب نے زندہ ہے نیوٹن کراچی اب جو دارون میں ہے وہ ناظم تھے ہمارے، تو اس نے ان کو منشی کو کہا میرے پاس بھیجے، کہا اس کو مولانا کے پاس بھیج دیجیے یہ امتحان لے لے کس درجے کے ہیں. تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا بھائی کیا کیا پڑھا؟ کہہ رہا 100 عورت پڑھے. میں نے کہا جب سارے پڑھے تو ادھر کیا کر رہے ہو؟ ہاں تمہارا ادھر کوئی کام ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے مولانا اپنے آپ سے طالب علم بناؤ. طالب علم وہ ہوتا ہے جو ہر بات استاد کی سیکھے
اور اس کا ذہن کیا ہو؟ خالی ہو. اگر ایک بندہ طالب علم ہونے کے باوجود استادوں کو پڑھانا شروع کر دے تو اس کی پھر یہ جگہ نہیں ہے. یہ جگہ پھر کس کی ہے؟ وہ کسی اور جگہ چلے جائے, کسی اور جگہ پر اپنا تعلیم شروع کر لے. طالب علم کی کمزوری کی وجہ یہ ہے. ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا, دیر کا تھا یا کسی اور تاثرت کا دور حدیث میں, وہ محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, سنا ہوگا جو جس کو پنجپیر بولتے ہیں نا سرحد میں. تو اس کا نظریہ عجیب سا بن گیا تھا. وہ اتنا عالم بھی نہیں تھا, طالب علم آئے بھی تو شیخ صاحب بات کر لیتے تھے, اس میں بعد میں کہتے دیکھو یہ بات ایسی نہیں ہے, وہ بات ایسی نہیں ہے. میں نے کہا شیخ صاحب کی باتوں پر یقین نہیں ہے تو میرا خیال ہے آپ یہ مدرسہ چھوڑے. کیا چھوڑے؟ یعنی آپ یہاں آئے ہیں ہم سے سیکھنے کے لیے, شیخ صاحب سے علم سیکھنے کے لیے, آپ اس پر رد بھی کر رہے ہیں اور کہ بھی یہ صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ کو یہاں آنا چاہیے. اس لیے عوام کو تو دوسرے مذہبوں کی کتابیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ان کی صلاحیت کہاں ہے کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتابوں کو سمجھے؟ ان کی صلاحیت کہاں ہے کہ وہ مالکیہ کی کتابوں کو سمجھے؟ وہ تو اردو ہے جو سمجھنا ہے. یہ طلباء کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس وجہ اس بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھیں گے, اس کو ٹائم نہیں دو گے, ایسے بس آیا اور گیا یا نفس وقت پاس کر لیا, آپ کا علم کبھی مضبوط نہیں ہوگا. جو علم کا حق ہے وہ آپ نے ادا نہیں کر لیا. اگر کوئی مستقل کوئی مضبوط بات سامنے آ جائے تو آپ جواب نہیں دیں. آپ ساری عمر دوسروں کے حوالے دیتے رہو گے, آپ ساری عمر دوسروں پر سہارا کرو گے. آپ کا تو حق ہے کہ آپ ایسا علم حاصل کرو کہ آپ خود بھی کیا کر سکتے ہو. ہمارے استاد محترم مولانا مغفور اللہ صاحب اکوڑا بخاری کے استاد ہیں, ہمارے منتی کے استاد ہیں. وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ ہر کتاب کے ایسے بنو کہ شروع کا رد کریں. کیا بولو؟ شروع سمجھ رہے ہیں؟ جو علماء نے جن کتابوں کی شرح لکھی ہے کہ وہ ساتھ تو نہیں ملتے تھے کہ بھائی وہ یہ کہہ رہا تھا یہ لکھ رہا تھا. انہوں نے شرح کہاں سے لکھی؟ بعد میں حوالہ سیاق کو سباق کو دے کے توشیعات کر دی تو اس پر لکھ دیں. تو اس لیے کہ آپ کہیں کہ بھائی میں اس کی رد کروں گا, اس لیے کہ یہ سامنے ہی بیٹھا تھا. وَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ. ہاں بھائی ہم اپنی درائر سے اس کو رد کریں کہ یہ صحیح نہیں لکھا. یہی فن ہے, یہی سرجامی ہے, یہی کافیہ ہے, یہی جو ہے متول ہے, یہی مختصر معنی ہے کہ آپ جو علماء نے جو توشیعات کی ہے آپ اس کو خود بھی تو سمجھیں. آپ تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں تو آپ عالم کیسے بنو گے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ذرا زور آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ان کے حقوق ادا کریں, ان کتابوں کو سمجھیں. انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ قدیم اور جدید عربی کے قواعد لے کر آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح یاد کریں. آپ اس کو یاد کرتے نہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹائم کیا ہے؟ جنازہ کتنے بجے؟ 11 بجے؟ 10 بجے یا جاری رکھے دعا کرو. تو بات اٹھتے بیٹھتے تنگ تو نہیں آئے گا نا. ہم یہاں آج آئے ہیں حضرت کی عظیم ہستی ہے اور اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ دنیا سے رخصت کرانا ہے. بہت سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بہت جو ہے نا اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ طالب علم کا خاص شان ہوتا ہے. صحابہ جب بازار میں گزرے تو غیر مسلمان ہوتے گئے نہیں ہوتے گئے کہ بھائی یہ لوگ کچھ اور ہیں, یہ کسی دنیا سے راغب نہیں ہوتے ہیں. مشرکین نے سب کچھ آزمایا لیکن ان کی اپنی شان ہوتا ہے. عوام جہاں پر جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کر لیتے ہیں, تنگ کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر طالب علم کا بھی یہی حال ہوگا تو پھر وہ بات نہیں ہے. ہم جو ہے ہمارا خاص مقام ہے, ہم عوام کی طرح نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ عوام کی طرح نہیں ہے. بڑی سکون سے بیٹھے اور سکون سے آپ جو ہے نا جنازے میں شریک ہو جائیں, دوسروں کو موقع دیا کریں. اگر کوئی آدمی برا ہے وہ آگے ہونا چاہتا ہے, آپ اس کو دھکا دے کر آگے جائیں تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے.
یعنی ہر شعبے میں مولانا ہمارا اور آپ کا اور ہمارا اور عوام کا امتیاز ہمارے اعمال میں بھی نظر آنا چاہیے اور ہماری باتوں میں بھی نظر آنی چاہیے اور ہمارے کردار میں بھی آنا چاہیے. اگر نہ کردار ہمارا علماء جیسے ہے، اگر نہ قول اور نہ عمل اور نہ کیا جو عوام کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں تو پھر کوئی فرق رہا؟ کوئی بھی فرق نہیں رہا. ان چیزوں کا آپ جو ہے نا خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور جب تک جنازے کا وقت ہو جائے تو پھر آپ جو ہے نا کیا جنازے میں شریک ہو جائیں. جنہوں نے جانا ہے ادھر جانا ہے، باقی مدرسے والوں کا تو مدرسے کی طرف سے اعلان ہوگا کہ پڑھائی 1 دن ہے یا 2 دن ہے یا کل ہے یا کیا ہے، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے. وہ تو جیسے انتظامیہ کہے. جہاں تک ہو سکے جتنے مہمان باہر سے آ رہے ہیں وہ آپ کے مہمان ہیں. کس کے؟ اس ادارے کے مہمان ہیں. اور یہ ادارہ کس کا ہے؟ ان طلباء کا ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ یہ کسی اور کا نہیں ہے. یہی چیز میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہمارے سب کا میراث ہے. یہ ہمارا گھر ہے. ہمارے گھر میں کوئی آئے گا تو ہم مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان کیا تو کوئی ناپسندیدہ سیاسی شخص آیا مسجد میں. ایسے الیکشن کے وقت ہر قسم کے لوگ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو جب وہ آیا تو بعض لوگوں نے بات کی اس کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ بات کو سمجھے صحیح طریقے سے. تو اس نے ایک عجیب بات کی. کہنے لگے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو آگے کیا ہے؟ فلیکرم ضیفہ. تمہیں یہ معلوم نہیں ہے؟ باقاعدہ مسجد میں بیٹھا کر اور طلباء کو بیان کیا کہ آپ کے گھر پہ کوئی بھی آ جائے، کیا کوئی بھی آ جائے آپ اس کا عزت اور احترام کریں. آج اس جگہ میں کوئی بھی آتا ہے چاہے علماء کا مخالف ہے چاہے علماء کا موافق ہے، وہ کس لیے آتا ہے؟ ہاں گھر پہ آتا ہے اور مولانا کے لیے آتا ہے. طلباء کے مزاجی بھی ہم تک جاتے ہیں کہ بھئی کوئی تو اچانک ایسا حرکت کر لیتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہو جائے. کیا ہو جائے؟ دل آزاری ہو جائے. یا پھر وہ کیا کر لیتے ہیں؟ اب انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو تو میں نے بڑی لمبی چھوڑے، موافق نہ موافق ساری باتیں کی. اب مولانا آئے ہیں، مولانا بھی آپ لوگوں کو یہی نصیحت کرنے کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. کوئی بھی استاد آپ کو جو کہ اس کو لازم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ماحول کو مزلزل نہ کریں.